ایک بزرگ کی عادت تھی، تکبیر اولیٰ کے پابند تھے، اور 30 سال تک تکبیر اولیٰ ان کی مس نہیں ہوئی. 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ ادا کرتے. ایک دن فجر کی نماز میں 30 سال کے بعد ایک دن فجر کی نماز میں جب وہ مسجد پہنچے تو ایک رکعت ان کی چھوٹ گئی تھی. تو نماز تو انہوں نے پڑھ لی، لیکن دل میں صرف اتنا خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں آج لوگ کیا سوچیں کہ ان کی کیوں ایک رکعت چھوٹی. لوگ کیا سوچیں؟ آپ اور ہم ہو تو ہماری سوچ کے اوپر تو ہم تو کوئی تازیانہ یا کوئی اس کا کفارہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن اللہ والے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یا اللہ، تو کیا میں نے 30 سال تک تکبیر اولیٰ کی پابندی اس لیے کی تاکہ لوگ مجھے دیکھتے ہوں؟ اے اللہ مجھے معاف فرما. اور پھر 30 سال کی نماز کو انہوں نے دوبارہ دہرایا، دوبارہ انہوں نے نماز ادا کی. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دل کے اندر داغ لگ جائے اور دل میں گناہوں کی وجہ سے جو دھبا لگ جائے تو اس سے حجابات آ جاتے ہیں، پردے پڑ جاتے ہیں. ہمارے تو بالکل دل کی پوزیشن ایسی ہے کہ بالکل پردہ ہی پردہ ہے، پردہ ہی پردہ ہے ہمارے اور معبود کے درمیان. اتنے گناہ ہو چکے ہیں کہ اب تو گناہ کر کے بھی آدمی کو شرمندگی نہیں ہے. گناہ کہہ کے مسکراتا ہوا نظر آتا ہے، گناہ کر کے ہنستا ہوا نظر آتا ہے، کہے لگاتا نظر آتا ہے، کوئی احساس نہیں ہے. تو توبہ کی پہلی پوزیشن یہ ہے کہ علم. جب کبھی اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، لذت عبادت چھین لی جائے اور نماز پڑھ کر کے آپ کو یوں لگے کہ بس ایسے ہی پڑھ لیا، کوئی کیفیت پیدا نہ ہو، کوئی خوشی پیدا نہ ہو، کوئی طبیعت میں سرور پیدا نہ ہو، طبیعت میں فرحت محسوس نہ ہو، تو یہ سمجھ لیا جائے کہ ہمارے اور رب کے درمیان حجابات گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. اور اسی طرح سے ظاہری طور پر دیکھا جائے تو مصائب جو ہوتے ہیں، پریشانیاں جو ہوتی ہیں، یہ بھی گناہوں کی وجہ سے. قرآن کہتا ہے ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہ تو اللہ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے. اگر ہر گناہ پر وہ پکڑ کرے تو ہم ایک دانہ کھانے کے لائق بھی نہیں ہو سکتے. یہ اس کا کرم ہے کہ وہ معاف فرما. تو پہلی چیز، 3 چیزوں سے توبہ عبارت ہے. علم، آپ کو علم ہونا چاہیے. جب نماز پڑھیں لذت نہ ملے تو سمجھ لیں کہ کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو چکا ہے. نماز میں دل نہ لگے، تلاوت میں دل نہ لگے، نیکیوں میں دل نہ لگے، مسجد میں دل نہ لگے، اولیاء کرام کے ذکر میں دل نہ لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام میں دل نہ لگے، اور طبیعت میں کوفت محسوس ہو کہ یار جلدی ختم کریں، تو سمجھ لینا کوئی ایسا گناہ سرزد ہو چکا ہے جس سے خدا اور اس بندے کے درمیان حجابات آ چکے ہیں. یہ پہلی چیز، یہ علم ہونا توبہ کے لیے ضروری ہے. دوسری چیز ہے حال. 3 چیزوں سے عبارت ہے نا. دوسری چیز ہے حال. حال کس کو کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں اس طبیعت کے حوالے سے جو قدرت کے اور بندے کے درمیان حجاب ہو جائے، محبوب کے درمیان حجاب ہو جائے، تو اس جدائی کی وجہ سے جو غم کی کیفیت بن جاتی ہے اسے کہتے ہیں حال. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپ کے اور ان کے درمیان جدائی ہو جائے جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو آپ کے دل میں اس کا غم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتائیے، جواب دیجئے مجھے، غم ہوگا یا نہیں ہوگا؟
جس سے بھی محبت ہوگی. آپ کو میں بہت قریب لانے کی کوشش کرتا ہوں مضمون سے. مال سے محبت ہے. دھندا نہیں ہوگا تو غم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نوکری چھوٹ جائے گی تو غم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی جاب کی آفر لے کر کے آئے یا اچھی رقم ہمیں پیش کر دے تو خوشی ہوگی، اس لیے کہ جس سے محبت کرتے تھے اس کو دیکھنے کا موقع ملا، اور جب اس سے جدائی ہوئی تو اس کا غم ہوا. یہ ہے حال. تو جب توبہ کا معاملہ یہ کہ 3 چیزوں سے عبارت ہے. اول ہے علم، اور دوسری کیفیت ہے حال. یعنی آپ کا ایسا معاملہ نہ ہو کہ رب اور آپ کے درمیان یا ہمارے درمیان حجابات ہو جائیں تو ان حجابات کی وجہ سے ہمارے دل میں غم ہی کچھ رہا ہے، چلتا ہے، تو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو سکتی، توبہ کی طرف طبیعت مائل نہیں ہو سکتی. لیکن جب غم اس کا لاحق ہوگا تو بندہ اس حال کے اندر چین سے جی نہیں سکے گا. اور پھر اس کے بعد جو تیسری کیفیت پیدا ہوگی وہ ہے عمل، اور اسی عمل کو کہتے ہیں توبہ. اسی عمل کو کہتے ہیں، یعنی یہ 2 چیزیں حال اور علم، یہ اسے عمل کی طرف لے جائے گا کہ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا، میں اس کے بغیر چین سے جی نہیں سکتا، مجھے کسی بھی طرح سے میرے بچے سے ملا دو، میرے باپ سے ملا دو، یہ کر دو وہ کر دو. یہ غم جب آپ کو اس طرف مائل کر دے اور آپ اس کے لیے خود کوشش کرو، اسی عمل کو کہتے ہیں توبہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے یاد رکھیں توبہ علم، حال اور عمل کا نام ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو ذہن میں اچھی طریقے سے محفوظ کر لیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ ابھی تو زندگی ہے یار، پتہ نہیں ابھی تو میں جوان ہوں، جتنا چاہوں گناہ کر لوں، بڑھاپے میں جب موت کے قریب پہنچوں گا تو میں جو ہے توبہ کر لوں گا. نہیں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ اس کی نہیں ہے، اس کی توبہ نہیں ہے. جس نے گناہ کیا اور انتظار کیا موت سے پہلے کا کہ موت کا وقت آئے، اس وقت یہ کہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، اس وقت کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتا. اس وقت کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتا.